نواز شریف کی پریس کانفرنس ہے جس کے اندر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر دیگر لیگی قائدین اور رہنما مسلم لیگ نواز کے یہاں پر ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اس وقت موجود ہیں اس پریس کانفرنس کے لیے، اور اس پریس کانفرنس کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی تھی میاں محمد نواز شریف نے، اور اس وقت یہ پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے منگل 8 مئی 2018 کو جاری ہونے والے پریس ریلیز کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کروں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں کئی بار نیب کی جانبداری، اس کے غیر منصفانہ اور بڑی حد تک متعصب اور عناد پر مبنی رویے کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں۔ چیئرمین نیب کی طرف سے جاری ہونے والے اس پریس ریلیز نے میری باتوں کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کس طرح ایک ادارے کے سربراہ نے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر میری کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کو اپنا مشن بنا لیا ہے۔ پہلے تقریباً 2 سال قبل ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کو مسخ کر کے اس کا جواز بنایا گیا۔ دباؤ پڑا تو 4 ماہ پہلے ایک اردو اخبار میں چھپنے والے غیر معروف کالم کو اتنی سنگین الزام تراشی کا جواز بنا دیا گیا، اور 8 مئی کے پریس ریلیز کے بعد نیب کی طرف سے آنے والی وضاحتیں عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ الزام کی نوعیت اس قدر سنگین اور شرمناک ہے کہ اسے نظر انداز کرنا پاکستان کے پورے سیاسی، جمہوری اور آئینی نظام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ نواز شریف نے، جو کہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، تقریباً $5 ارب کی بھاری رقم ملک سے باہر بھیجی۔ یہ رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجی گئی۔ کو کہیں جا کے بات گفتگو نہ کریں، آپ خود جائیں۔ اس رقم کے ذریعے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس رقم کے ذریعے بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر کو طاقتور بنایا گیا۔ کسی بھی محب وطن پاکستانی پر اس طرح کے بے بنیاد، گھٹیا اور مذاکرہ خیز الزامات ناقابل برداشت ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احتساب کے نام پر قائم ہونے والا ادارہ میرے خلاف جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا مورچہ بن چکا ہے۔ کسی طرح کی ابتدائی تحقیق و تفتیش کے بغیر ایک گمنام سے اخباری کالم کو بنیاد بنا کر چیئرمین کے نام کے ساتھ پریس ریلیز جاری ہونا کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کی انتہائی مکروہ مثال ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف نیب عدالت میں جاری ریفرنسز کا تعلق بھی اسی طرح کی ایک بے سر و پا میڈیا رپورٹ سے ہے جسے پینما پیپرز کا نام دیا گیا تھا۔ دنیا کے 20 ممالک اور سینکڑوں افراد کا اس میں ذکر تھا، لیکن کسی نے بھی اسے توجہ کے لائق نہیں سمجھا، یہاں تک کہ جب میں نے آج خود سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پر کمیشن بنانے کی درخواست کی تو اسے ایک غیر ضروری مشق قرار دے کر فارغ کر دیا گیا۔
میرے سیاسی مخالفین جب پٹیشن لے کر گئے تو اسی سپریم کورٹ نے اسے فریولس یعنی فضول، لغو اور بے ایمانی قرار دے کر واپس کر دیا۔ پھر نہ معلوم کیا ہوا کہ یہ فضول، لغو اور ناکارہ پٹیشن مقدس ہو گئی اور معتبر بن گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما پیپرز میں سرے سے میرا نام بھی نہیں تھا، میرے کسی بچے پر بھی کسی قانونی کارروائی کا کوئی الزام نہیں تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جے آئی ٹی سے نیب ریفرنسز تک پھیلی کہانی ہماری تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس پر آنے والی نسلیں بھی افسوس کرتی رہیں گی۔ پیناما پیپرز کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی ہیرو پر مشتمل ہونے کے باوجود میرے خلاف ایک پائی کی بدعنوانی، کرپشن یا کک بیک تلاش نہیں کر پائے۔ مجھے وزارت عظمیٰ سے فارغ کرنا طے پا چکا تھا، لہذا کوئی بہانہ نہ ملا تو اقامہ یعنی ویزا کو بنیاد بنا کر اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ بے سر و پا پیناما پیپر سے شروع ہونے والی کہانی جاری ہے۔ 9 مہینے سے ایک تماشا لگا ہے، درجنوں گواہ پیش ہوئے، ہر ایک نے تصدیق کی کہ میرا کسی لین دین سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اس کے باوجود میں اس بوگس مقدمے میں تقریباً 70 کی لگ پیشیاں بھگت چکا ہوں، جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ چونکہ طوطے مینا کی کہانیوں سے کچھ برآمد نہیں ہوا، اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نیا کیس بنایا جائے اور مجھے سزا دلوا دی جائے۔ پیناما پیپرز کے بعد ورلڈ بینک رپورٹ کو مسخ کر کے پیش کرنا بھی اسی متعصب سوچ کی علامت ہے۔ یہ اسی ڈرامے کی دوسری قسط ہے۔ کیا نیب نہیں جانتا کہ 2 سال پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے اس کی واضح تردید کر دی تھی؟ کیا نیب کو نہیں معلوم کہ 2 سال پہلے بھی ورلڈ بینک نے 2 ٹوک وضاحت کر دی تھی؟ کیا نیب کو نہیں معلوم کہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا تھا کہ نہ منی لانڈرنگ ہوئی، نہ اس میں کسی شخص کا نام ہے؟ اور کیا نیب کو نہیں معلوم کہ سپٹمبر 2016 میں وال اسٹریٹ جرنل، ڈان اور بزنس ریکارڈر جیسے معتبر اخبارات نے کیا لکھا تھا؟ اس سب کے باوجود کسی اخبار کے 4 ماہ کے پہلے سے گمنام کالم کو بنیاد بنا کر کسی رتی بھر ثبوت بلکہ رتی بھر شک کے بغیر میرا نام بھارت کو اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ میں ملوث کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اس کا اعتبار ختم ہو چکا ہے، اس کا متعصب چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب یہ ادارہ اور اس کا چیئرمین اس کریڈیبلٹی سے محروم ہو چکے ہیں جو کسی بھی احتسابی ادارے کے لیے ضروری ہے۔ چیئرمین نیب نے میری کردار کشی ہی نہیں کی، قومی مفاد اور ملکی آبرو کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ نیب کے چیئرمین بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کالم نگار کو بلا کر کوئی ثبوت مانگے؟ انہیں 4 ماہ بعد کس نے یہ کالم یاد دلایا؟ کیا انہوں نے کسی طرح کی ابتدائی تحقیق کی؟ کیا انہوں نے ورلڈ بینک یا اسٹیٹ بینک سے اس معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا؟ کیا انہوں نے 2 سال قبل سامنے آنے والی اس قضیے اور اس پر ہونے والے رد عمل کا جائزہ لیا؟ انہیں رات کے لمحات میں ایسا پریس ریلیز دینے کی ایمرجنسی کیوں محسوس ہوئی؟ ان پر لازم ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شواہد سامنے لائیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگیں۔ اس کھلے تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بعد
وہ اس منصب پر قائم رہنے کا جواز کھو چکے ہیں، لہذا فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے، ہم تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھرپور اقدامات کریں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ احتساب نہیں، احتساب کے نام پر میری جماعت کا اور پی ایم ایل این حکومتوں کی انتظامی مشینری کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا غیر منصفانہ سلسلہ ہے۔ پارٹی کے صف اول کے تمام رہنماؤں کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد مقبول سیاسی قوتوں کو رسوا کرنا، جمہوریت کو کمزور کرنا اور خاص طور پر ہمیں نشانہ بنانا ہے۔ نیب کی 90% کارروائیاں اسی دائرے میں گھوم رہی ہیں۔ یہ سب کچھ انتخابات سے پہلے شرمناک پری پول ریگنگ ہے۔ میں دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آئین و قانون کے خلاف ہے اور ہم ساتھ سے محروم ہو جانے والے کسی متاثر ادارے کا لقمہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں جناب وزیر اعظم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں تقسیم کی لکیروں سے ہٹ کر اس مسئلے کا جائزہ لیں گی اور حقیقی طور پر پارلیمنٹ کی بالادستی کی تاریخ رقم کریں گی۔ میں میڈیا کے بڑے حصے کا بھی شکر گزار ہوں جس نے نیب پریس ریلیز کے بعد چند گھنٹوں بلکہ چند منٹوں کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اصل حقائق عوام کے سامنے پیش کر دیے۔ مجھے توقع ہے کہ آئندہ بھی معتبر قومی میڈیا معاملات کو کسی فرد کے حوالے سے نہیں بلکہ ملکی مفاد اور انصاف پسندی کی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ تھا میرا آج کا بیانیہ اور اب چند ایک سوالات آپ جی بھی صاحب عظیم صدیقی خیبر ٹی وی سے میں یہ سب پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں آپ کے ایک تو خلائی مخلوق کے حوالے سے یہ کیا چیز ہے اور کیا آنے والے چند ماہ میں حالات بہتری کی طرف دیکھتے ہیں اور انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں پہنچ چکے؟ یہ دیکھیں یہ کہنا ہمارے لوگوں کو ایم این ایز کو ایم پی ایس کو کہ فوری طور پہ مسلم لیگ کو چھوڑو، انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ یا پی ٹی آئی کو جوائن کرو، یہ کون کہہ رہا ہے ان کو؟ اور کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر نیب کے یہ دو مقدمے تیار ہیں آپ کے خلاف۔ الیکشن میں مشکل سے 3 مہینے ہیں، کارروائیاں کیسے ہو رہی ہیں، کیوں کر ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ جو لوگ ان کو جا کے ملتے ہیں وہ نیب کے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے کچھ اپنے ہمارے ایم ایل اے نے یہ خود بات بتائی ہے جو نہیں پارٹی چھوڑنا چاہتے، مسلم لیگ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو کون لوگ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر نیب کا ڈراوا دیتے ہیں، نیب کا خوف دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مقدمے تیار ہے آپ کے خلاف، تو اگر وہ نہیں جوائن کرتے تو وہ نیب کے مقدمے بننے کے لیے تیار ہیں اور کچھ بنائے نہیں گئے ہیں کراچی جہاں پر اور بنائے جا رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ کوئی آپس میں کس کے ساتھ تعلق داری ہے جو جس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ پھر نیکسس ہے نا۔ اور جو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے جس مخلوق کا آپ نے بات کی ہے تو پھر اس کا کس کے ساتھ نیکسس؟ اور نیب کے قانون میں تو اس بات کی قطعاً کہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ فلاں کے کہنے کے اوپر آپ انیشیٹ کریں کیسز، فلاں کے کہنے پہ آپ کارروائی کریں، پارٹیاں تبدیل کروانے کے لیے آپ ممبرس کو جو ہے وہ دباؤ ڈالیں۔ یہ عجیب تماشا ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں کئی مرتبہ۔
کئی مرتبہ کر چکے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی جتن کر لیں، ابھی جیسے کل وہاں پر جو جن لوگوں کو شامل کروایا پی ٹی آئی میں، وہ خود سے تو پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے نہیں تھے، تو انڈیپینڈنٹ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ 2-3 کے علاوہ میں باقی شکلیں بھی نہیں پہچانتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں. تو یہ لوگ ہی ہیں جو ادھر جو ہے نا وہ ادھر ہانکے جا رہے ہیں اور ان کو وہاں بھجوانے کی کوششیں ہوتی ہیں. پبلک انشاءاللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک اللہ کے فضل و کرم سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. صالح ظافر صاحب، میاں صاحب، یہ آپ نے کوئی تحریر نفسی سائیکو انالیسس کیا ہے کہ ملک کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، ایک، اور دوسرا اس تمام تر کے باوجود آپ انتخابات کے نتائج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو وہ جو پوزیشن آپ کو ملنی چاہیے کیا اس کے باوجود وہ ملے گی؟ صالح ظافر صاحب، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے، جو بندے جا رہے ہیں وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں. وہ جو پہلے اخباروں میں کبھی لکھا جاتا ہے کہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت جا رہے ہیں، اب وہ بات نہیں رہی. اب ہزاروں ساتھی جو نا وہ ہے ہی نہیں کہیں، وہ سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. یہ اکیلے پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ نتائج بھی آپ کو دکھائیں گے. اس لیے تو پریشانی کا عالم ہے دوسرے کیمپ میں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم بار بار کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان ایک عجیب تماشا بنتا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ تماشا جو ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. جنگنے کے دوران تمام سیاسی قوتیں آپ کے ساتھ تھیں، یہی وجہ تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی یقینی بنایا جا سکا اور دھرنا بھی ناکام ہوا. اب آپ نے سیاسی قوتوں سے رول ادا کرنے کی بات کی ہے، تو کیا آپ پیپلز پارٹی سمیت دیگر جمہوری قوتوں سے خود رابطہ کرنا پسند کریں گے تاکہ دوبارہ سے جو ایک چیلنجز درپیش ہیں ان پر تمام سیاسی قوتیں؟ جو ابھی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں جو اٹھ کے بات کی ہے، تقریر کی ہے، بالکل میں اس تقریر سے متفق ہوں اور انہوں نے صحیح بات کی ہے. اور ہم اپنا جو نا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کیسز کو چھوڑے، آگے کی نیب کے معاملات کو درست کریں. اور میں اپنا کوئی بڑے لوگ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف جو نا وہ خلاف سزا سنائی جائے گی تو پھر یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے تھرو دا پرائم منسٹر، اپنی جو ہے وہ معافی مانگیں گے. کبھی میرے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ سزا سنائی جاتی ہے تو میں جا کے رحم کی اپیل فائل کروں یا درخواست کروں. میں آج بھی اگر آتی ہے وہ خدا نہ خواستہ میرے خلاف سزا، میں کسی سے معافی مانگنے یا رحم کی اپیل کے لیے نہیں جاؤں گا. یہ ان سے پوچھیں جو صرف میرے خلاف نہیں ہوتے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعظم کے خلاف ہوتے ہیں. الیکشن تاخیر کا شکار ہوگا اور اس کو 1 سال کے لیے کوئی سیٹ اپ لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی سازشی سوچ کسی کی ہو نہیں سکتی، اور میرے خلاف نہیں، ملک کے خلاف. یہ ملک کے خلاف سازش ہے اور ایسی سوچ پہ بھی پابندیاں لگنی چاہیے، بلکہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ٹریزن لگنا چاہیے اس کے اوپر. یہ غداری ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے یہ. اور یا آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندے تبدیل کروا کے ادھر لے جاؤ، ادھر سے تبدیل کرا کے ادھر لے جاؤ، یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جائیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کبھی بھی کوئی کیس نہیں بنے گا، کیس نہیں کھلے گا؟ یہ آج تو کیا کر رہے ہیں، کل کو ان کو پے کرنا پڑے گا جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں. کیا آپ کی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے یا ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی نئی ترتیب حکومت ختم ہونے سے پہلے جواب میں لائی جا سکے؟
کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج اگر سب پارٹیاں کسی چیز پہ متفق ہوں جو سمجھتی ہیں کہ ملک و قوم کے مفاد میں ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو الیکشنوں کے بعد کی جا سکتی ہیں اور اس وقت ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آپ مینیج کریں. کیا ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بواری, کیا آپ نے اپنی صفوں میں جھاڑو دے دیا کہ آپ کی صفوں میں تو کوئی خلائی نہیں بیٹھی؟ اگر خلائی مخلوق جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی اور خلائی مخلوق نظر نہیں آتی, تو لہذا جو خلائی مخلوق ہے, جو اصل خلائی مخلوق ہے وہ ہے 70 سالوں سے ہے. اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ زمینی مخلوق سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہونے والا ہے, اور زمینی مخلوق اللہ کے فضل و کرم سے خلائی مخلوق کو شکست دے گی. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ کو ہوتا کریں وہ راز کیا ہے, کیا آپ کے ساتھ؟ ابھی جیسے انہوں نے کہا تھا یہاں پہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ دھرنوں میں آپ جو طاقتیں آپ کے خلاف تھیں اس میں سے بھی کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو خلائی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں. تو وہ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا میں فی الحال ایسے ہی تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں. آپ تفصیل کا ذکر پھر کبھی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی بیان آیا ہے ڈائریکٹ سیٹ اپ کے حوالے سے کہ جو نام قاعدے کے خلاف دیں گے ہم ان پر اعتماد کا اظہار کر دیں گے. اس سے سر کیا تاثر لیا جائے کہ آپ کا اس حد تک اعتماد ہے پیپلز پارٹی پر, یا آپ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں اگلے الیکشن کو اور وزیر اعظم کی پوسٹ کو اس کے کردار کو اگلے الیکشن؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ پوری محنت سے کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جیسے ان کی کوئی دوسری طرف کے ساتھ جب میٹنگیں کوئی جو ہے نا وہ نتیجہ خیز ہونا شروع ہوتی ہیں تو یقیناً ہم بھی بیٹھیں گے اور ہم بھی بیٹھ کے پارٹی کی لیول کے اوپر اس کا فیصلہ جو وہ کریں گے. وہ کافی دیر سے پیچھے کریں نا کہ یہ جو جتنے جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے اس کے پیچھے بھی آپ کا کیا ٹرائی ہو گیا. نواز رضا صاحب اب آپ کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے بارے میں جواب دے چکا ہوں, اور آہستہ آہستہ جواب دینے دیں. کچھ آج دوں گا, کچھ 8-10 دنوں کے بعد دوں گا, پھر 8-10 دنوں کے بعد دوں گا, اور چلتا جائے گا یہ معاملہ. کہ جب سے پاناما کیس کو لے کے سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی, آپ کی کیبنٹ کے ممبران اور پارٹی یہ تسلسل سے کہتی رہی کہ اب کی بار سازش ناکام ہوگی, سازش بے ناکام ہوگی. سر میرا سوال یہ ہے کہ سازشیں تسلسل سے جاری ہیں, سازش بے ناکام ہوگی, کیا کہیں؟ میں جواب دے چکا ہوں. ارشد بھائی چودھری, لاسٹ کویسچن ارشد بھائی چودھری جی. آپ نے بات کی ان کے قانونی کارروائی کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایک مسلسل سے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے بارے میں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی شکایات سامنے آ رہی ہے. ایک سیشن جج نے پہلے ان کے بارے میں دیکھا مسلسل کیا گیا. ابھی کل 184(3) کے بارے میں جو پشاور میں ایک بینچ تھا, ان کے اپنے ساتھی نے ان کے اس جو اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا. تو مستقل نون کے پاس آپ کی حکومت سے آپ کے پاس یہ آئینی حق ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے بھیجا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کو ان کے کنڈکٹ پہ اور ان تمام باتوں پہ اس طرح اختلافات ہیں, کیا بات ہے, کیا ذائقہ ہے کہ اس خلاف ایکسرسائز یہ چودھری صاحب میں آپ کی جو ہے نا وہ ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں, آپ کی سجیشنز بھی میں پڑھتا رہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ آج بڑے کام کی بات کی ہے آپ نے.
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے میں آج بھی عدالت حاضر ہوا تھا، مریم نواز شریف بھی میرے ساتھ تھیں، تو میں نے جیسے بھی کہا کہ تقریباً 70 کے قریب پیشیاں ہم بھگت چکے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. پہلے 6 مہینے چلا کیس، پھر 2 مہینے کی ایکسٹینشن ہوئی، اب 1 مہینہ اور ہو گیا ہے، یعنی 1 مہینہ اور ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. اگر کوئی واقعی ثبوت ہوتا، کوئی اور ٹھوس تو اور بات نہیں، کوئی تھوڑا سا بھی کوئی کریڈیبل یا قابل ذکر کوئی ثبوت ہوتا تو جناب پہلے 10 دن میں فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ کیس شروع ہونے کے ودن 10 ڈیز فیصلہ ہو چکا ہوتا. آپ ذرا خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ 9 مہینے 8 مہینے کیس چلا ہے، اتنے گواہ بھگتے ہیں، اتنی پیشیاں ہوئی ہیں، رات دن پیشیاں ہوتی رہی ہیں. کسی آج کہ یہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہونے پا رہا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ غالباً یہ چلانا چاہتے ہیں غیر معینہ مدت تک یا قیامت تک یہ کیس چلانا چاہتے ہیں، یا اس وقت تک چلانا چاہتے ہیں جب تک کہ یہ کچھ گھڑ نہ لیں، کوئی مینوفیکچر نہ کر لیں، کوئی ایسی چیز کوئی اپنا جس کو کہتے ہیں نا فیبریکیٹ نہ کر لیں، بنا نہ لیں جو استعمال کر سکیں کسی سزا کے لیے میرے خلاف. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور آپ کے جو بھائی ہیں جو جرنلسٹ وہاں پہ کور کرتے ہیں، جو کچھ اخباروں میں پچھلے 8 مہینے سے وہ لکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی کرپشن ہے، نہ کوئی کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے. اور جن کے خلاف کمیشن، کرپشن اور دھاندلی اور سرکاری رقم کی خرد برد کے کیسز ہیں، 15 سال سے 3 پیشیاں بھی ان کی نہیں بھگتی، اور میری 70 کے قریب پیشیاں جو ہے وہ ہو چکی. یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیے اور آپ کو اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے. دیکھیں ماشاء اللہ سب ہمارے ایم ایل ایز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی، لیفٹ پہ بھی، رائٹ پہ بھی. یہ تو ماشاء اللہ پارٹی چھوڑ کے نہیں کہیں جا رہا، کسی نے پارٹی نہیں چھوڑی. یہ اچھا جنہوں نے چھوڑی ہے نا چند ایک لوگ، انہوں نے چھوڑی نہیں، چھڑوائی جا گئی ہے، چھڑوائی گئی ہے. یہ لاسٹ لے لیں. اگر آپ کو بات ہے کہ آپ نے ضروری اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو اپنے دائرہ کار میں لانا ہے، اس وقت اس کار میں پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا انہیں بھی کسی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں، چیزیں بھی کہیں سے مینج کر دیا گیا؟ اور مور امپورٹنٹ سر، آپ کے دیرینہ ساتھی چودھری صاحب کے کام یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں گٹھ جوڑ جو ہے، اس کا ثبوت تو آپ کے سامنے ہے. اس کا ثبوت ہے جب طاہر القادری صاحب کا جلسہ لاہور میں تھا، دونوں نے اپنی ٹائمنگ سیٹ کی تھی کہ تم 1 گھنٹہ پہلے آنا، میں 1 گھنٹہ بعد میں آؤں گا. آئے تھے دونوں وہاں پر، آئے تھے نا یا نہیں آئے تھے گٹھ جوڑ. اس کے بعد پھر یہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور پھر زرداری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جو آپس میں گٹھ جوڑ کیا. اور پھر عمران خان صاحب سے پوچھیں جناب عمران خان صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کے تیر کو مہر لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی؟ لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی؟ یہ پھر گٹھ جوڑ نہیں ہے. وہ تو کہتے تھے کہ میں اس شخص سے اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں زرداری سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. یہ ہاتھ ملانا تو دور، ان کے نشان کو ووٹ دیا. اور کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ کہیں اب جنرل الیکشن میں بھی وہ ان کے نشان کو کہیں ووٹ نہ دے دے. آپ سب کو بہت بہت مہربانی. اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ ناب کی جانبداری کا نشانہ بنتا رہا ہوں. مجھ پر الزام کی نوعیت اس قدر سنگین ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چیئرمین نیب اگلے 24 گھنٹے میں تفصیلات سامنے لائے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کو مس کر کے جواز بنایا گیا. اخباری تراشے پر اتنا سنگین الزام آ گیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میرے خلاف نہیں، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ جو لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کو حساب دینا
ہوگا. جو لیگی ارکان سے مل رہے ہیں وہ نیب کے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ جو لیگی ارکان سے مل رہے ہیں نیب کے لوگ نہیں ہیں اور ہمارے ارکان کو آزاد الیکشن لڑنے یا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا کون کہہ رہا ہے؟ پارٹیز تبدیل کرنے کے لیے ممبران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پی ٹی آئی میں جو لوگ شامل کرائے گئے ہیں وہ شامل ہونے والے نہیں تھے. کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو سزا ہوگی اور وہ صدر سے رحم کی اپیل کریں گے. سزا ہوئی تو کسی سے رحم کی اپیل یا معافی نہیں مانگوں گا. اور نیب کی 90% کارروائیاں ہمارے گھر کے گرد گھوم رہی ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پوری محنت سے کام کر رہے ہیں. پریس کانفرنس کے دوران ان کی جانب سے ایسا کہا گیا.